سوال پڑھیے۔ ایک طویل مدت تک آپ کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ رہا ہے جی، مہربانی کر کے جماعت اسلامی کی دینی حقیقت پر روشنی ڈالیں۔ میرا تعلق جماعت اسلامی سے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رہا۔ جماعت اسلامی میں سب سے زیادہ نمایاں شخصیت اس کے بانی مولانا ابوالعلا مودودی کی تھی، دوسری شخصیت مولانا امین حسن اصلاحی کی تھی، تیسری شخصیت مولانا عبدالغفار حسن کی تھی، چوتھی شخصیت مولانا عبدالجبار غازی کی تھی۔ یہ تنظیم 47 کے پہلے کچھ دن پہلے بنی اور پھر یہ لوگ پاکستان چلے گئے۔ یہ لوگ پاکستان کے بھی مخالف تھے، لیکن وہاں پہنچ کر کے انہوں نے پاکستان کے انتخابات میں بھی حصہ لیا، اور ایک دور ایسا آیا جس میں بھٹو صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے تعاون کیا، ایوب خان کے خلاف۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ جماعت اسلامی ہندوستان بر صغیر ہند و پاک میں جماعت اسلامی، اور مصر میں الاخوان المسلمون، اور ترکی میں حزب السلامہ، اور یہ تینوں جماعتیں پورے طور پر مکمل طور پر یہ ثقافی کلچرل جماعتیں ہیں۔ ان کے پاس عام طور پر جدید موضوعات پر تصنیفات ہیں، لیکن ان میں سے کوئی نہیں ہے جس نے توحید خالص کی دعوت دی ہو یا سنت صحیحہ کی دعوت دی ہو۔ ہر جگہ سے اخوان مسلمون میں امام حسن بننا، اور اسی طرح سے اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کی شکل یہ تھی کہ وہ ختمی طریقے کا رقص ہوتا تھا صوفیہ کا، وہاں مجلسوں میں رقص کرتے تھے۔ جماعت اسلامی ہندوستان کی اس میں عقل پرستی زیادہ تھی، اس لیے کہ مولانا مودودی، یہاں حیدرآباد کے لوگ موجود ہوں گے، حیدرآباد میں دائرۃ الترجمہ تھا جس میں مولانا مودودی تھے ملازم باقاعدہ، اور وہاں کا پرچہ بھی نکالتے تھے۔ تو دارالترجمہ میں انہیں میکیاولی اور ہیگل کی کتابوں کے ترجمے کا دیکھنے کا موقع ملا، اس کا اثر پڑا، چنانچہ انہوں نے دین کی سیاسی شرح کی۔ میں جماعت اسلامی میں کو نہ تو کافر کہتا ہوں اور نہ جماعت اسلامی کے بارے میں کوئی زیادہ بات کہنا چاہتا، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ نہ میرا تعلق ایک سیکنڈ کے لیے جماعت اسلامی سے رہا ہے، نہ ایک سیکنڈ کے لیے اس جماعت سے رہا ہے جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، بلکہ میں ان تنظیموں کو جو احزاب کی شکل میں ایک دوسرے کے خلاف تنقیدیں کرتی ہیں، ان ساری حزبیات سے، ان ساری حزبی تصورات سے الگ سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک جماعت اسلامی کے افکار و خیالات پر تبصرے کا تعلق ہے، ایک بڑی مشکل ان لوگوں کے یہاں ہر جگہ ہے۔ ابھی ان کے ایک مصنف نے جامعۃ الفلاح میں جو مدرس ہے، اس نے ایک کتاب لکھی جس میں رجم کا جو متفقہ مسئلہ ہے، زانی، شادی شدہ زانی کے رجم کا، اس کا انکار کیا۔ اسی طرح سے ان کے اکثر مصنفین نے احادیث جو عقل کے خلاف ہیں ان کا انکار کیا۔ مولانا ابوالعلا مودودی نے صحیح بخاری پر عجیب تنقیدیں کی، اور اخبار احاد یعنی احادیث کا جو بڑا ذخیرہ ہے اس میں شک پیدا کیا۔ یہی کیفیت مولانا امین حسن اصلاحی کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف کرے اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرمائے۔